الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قسم ہے زمانے کی بے شک ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے صالح اور اچھے عمل کیے اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی صدق اللہ العظیم اللہ کریم نے جس امتحان کے اندر مجھے اور آپ کو ہم سب کو مبتلا فرمایا ہے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس امتحان میں وقت کی بہت اہمیت ہے اور ہر چیز
اللہ کریم نے وقت کے ساتھ منسلک کر دی۔ اگرچہ وقت یا زمان اس کی تخلیق بھی کائنات کے ساتھ ہی ہوئی ہے، جب باقی کائنات بنی ہے تبھی وقت بنا ہے۔ اسی لیے اللہ کریم اپنے علم کے اعتبار سے ماضی، حال اور مستقبل کے اس تقسیم والے علم کا حامل نہیں ہے، اور وہ علم اللہ نہیں رکھتا جو انسانوں کا علم ہے، جو ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم میں منقسم ہے۔ اللہ کا علم ازلی و ابدی ہے، اس کا تعلق ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ نہیں ہے۔ جب وقت نہیں بنا تھا، جب زمان نہیں بنا تھا، کائنات نہیں بنی تھی، اللہ کو اس وقت کا بھی علم تھا، اور اللہ اس بات کو بھی جانتا ہے جب یہ کائنات نہیں بنی تھی، اور جب کائنات بنی ہے تو کائنات جب نہیں ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ کا علم موجود ہوگا۔ لہذا اللہ کے علم کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کی نوعیت کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے علم کی بات آتی ہے تو ساتھ انسان اپنے علم کے اعتبار سے تقابل کرنا شروع کر دیتا۔ اسی وجہ سے بہت سارے فلاسفہ جو ہیں ان کو مغالطہ ہوا ہے۔ کسی نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ کو جزیات کا علم نہیں ہوتا، اللہ کو بس کلیات کا علم ہوتا ہے۔ یہ مغالطہ اس لیے پڑا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر جزیات کا علم اللہ کے لیے لازم قرار دے دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جزیات تو لمحہ لمحہ بدلتی رہتی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جمعہ شروع نہیں ہوا تھا، اب جمعہ شروع ہو گیا ہے، تو اگر اللہ کا علم جزیات کے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے علم میں اب سے کچھ دیر پہلے یہ تھا کہ جمعہ نہیں ہو رہا، اور اب یہ اللہ کے علم میں آ گیا کہ جمعہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے علم کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی۔ لہذا جب اللہ کے علم کے اندر تبدیلی لازم آتی ہے جزیات کے علم سے، تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ کا علم جزیات کا علم ہے ہی نہیں، اللہ کو صرف کلیات کا علم ہوتا ہے، اللہ کو جزیات کا علم ہوتا ہی نہیں۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا، وہ موازنہ کرتے ہیں تو انسانوں کے علم کے ساتھ اللہ کے علم کا موازنہ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے یا یہ خیال نہیں رکھتے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اللہ کی سماعت جیسی کسی کی سماعت نہیں۔ اس نے بنایا ہے سمیع بصیر، انسانوں کو بھی بنایا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا، اور خود اللہ وہ بھی سمیع و بصیر ہے۔ انسان کو بھی اس نے سمیع و بصیر بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، خود فرماتا ہے ہم نے اس کو سمیع و بصیر۔ ایک سماعت و بصارت انسان کی ہے، ایک سماعت و بصارت اللہ کی ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز دنیا کائنات میں نہیں ہے، وہ بھی سمیع اور بصیر، لیکن اس کی سماعتیں اور بصارتیں وہ انسان جیسی ہے ہی نہیں، نہ نوعیت کے اعتبار سے، نہ درجے کے اعتبار سے، وہ کسی بھی اعتبار سے انسان جیسی نہیں ہے۔ اسی طرح وقت کے اعتبار سے بھی، اور علم کے اعتبار سے بھی، اور وقت کے علم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ انسانوں کے علم سے وہ بالکل مختلف ہے، نوعیت کے اعتبار سے بھی اور درجے کے اعتبار سے۔ انسان بس اپنا علم کے حساب سے دیکھتا ہے کہ جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو موجود ہے وہ حال ہے، جو آنے والا ہے مستقبل ہے۔ اللہ کے سامنے ساری کائنات کل کی حیثیت سے پڑی ہوئی ہے، اللہ کو ماضی، حال اور مستقبل سے کیا معلوم، کیا فرق پڑتا۔
ہر چیز اللہ کے سامنے پڑی. اللہ کو مستقبل کا بھی اسی طرح علم ہے جس طرح ہمیں ماضی کا بھی نہیں ہے. ہمیں حال اور ماضی کا اتنا علم نہیں ہے جتنا اللہ کا کامل علم مستقبل کا بھی ہے. لیکن بہرحال ہمارے تمام اعمال کو اللہ نے وقت کے ساتھ منسلک کر دیا. اسی سے تدریج بنتی ہے. بچے کے اوپر اللہ نے وہ سارے اعمال فرض نہیں کیے. جب وہ بڑا ہوتا ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، تو پھر اعمال فرض ہو جاتا ہے. یعنی ایک تدریج ہے. پھر ایسا بھی کہا کہ جب 40 سال عمر ہو جائے تو پھر اس کو یہ دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. یہ جو دعا ہے اللہ کریم نے سورہ احقاف کے اندر بیان فرمایا یہ 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی ذمہ داریوں میں فرق پڑتا ہے، انسان کے ایمان کی کیفیت کے اندر فرق پڑتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کرنی ہیں ان دعاؤں میں بھی فرق پڑتا ہے. بچہ اور طرح کی دعائیں کرتا ہے، جوان اور طرح کی دعائیں کرتا ہے، اور ادھیڑ عمر کا آدمی اور طرح کی دعائیں کرتا ہے، اور بوڑھا اور طرح کی دعائیں کرتا ہے. ہر چیز کا تعلق تدریج کے ساتھ، وقت کے ساتھ. پھر یہ جو نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے اس کو بھی وقت کے ساتھ جوڑ دیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز وقت کے ساتھ ہے. یہ جو فرض کی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے وہ وقت کے ساتھ فرض کی ہوئی ہے. لہذا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے شام کو یا سونے سے پہلے عشاء کے وقت 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں. میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے پڑھا لکھا آدمی تھا، ڈگریوں والا تھا. وہ کہتا ہے یار کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے نا، نماز ہی پڑھنی. تو میں اگر 5 نمازیں سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں تو کیا فرق پڑتا. تو میں نے اس کو کہا کہ نماز اپنی مرضی کی پڑھنی ہے کہ اللہ کی مرضی کی پڑھنی ہے. اگر تو اللہ کی مرضی کی پڑھنی ہے تو اس نے وقت کے ساتھ فرض کی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اس قدر پرسین کے ساتھ فرق ملحوظ رکھتا ہے وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مغرب سے پہلے 1 رکعت عصر کی پالی اس نے مغرب پالی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سورج غروب ہو گیا اور عصر نہیں پڑی تو وہ ضائع ہو گئی. اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر ضائع ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا؟ جیسے گھر بار، بچے، اولاد، ہر چیز لٹ گئی، سب کچھ ضائع ہو گیا، جل کے خاکستر ہو گیا. یہ نقصان تھوڑا ہے، عصر ضائع ہونے کا نقصان زیادہ ہے. اور وہ ضائع کب ہوتی ہے؟ جب وقت نکل جاتا ہے. وقت نکل جاتا ہے تو ضائع ہوتی ہے. وقت کے اندر پڑھ لی تو ضائع نہیں ہوئی. تو اس کا وقت کے ساتھ تعلق ہے. اور اگر کوئی ایسا کسی معاملے میں پھنسا تھا اور اس کو اچانک یاد آیا اور مغرب یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے 1 رکعت پڑھ لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فجر پا لی. اس کو گویا اس کا عصر اس نے پا لی. عصر کا وقت جو ہے اس نے پا لی. اللہ. اسی طرح فجر کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نماز کا تعلق وقت کے ساتھ. روزہ ہے، آپ جب کبھی مرضی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ فرضی روزہ نہیں ہے، وہ نفلی روزہ جب مرضی رکھیں. سوموار کا رکھیں، جمعرات کا رکھیں، ہفتے کا رکھیں، اتوار کا رکھیں، تسلسل میں جمعے کا بھی رکھیں. اکیلا جمعے کا رکھنے سے منع فرمایا. اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھنا. ہاں جمعرات کا ساتھ رکھا ہے، جمعے کا رکھ لیا پھر ٹھیک ہے. جمعے کا رکھا ہے ساتھ، ہفتے کا بھی رکھ لیا پھر ٹھیک ہے. اکیلا جمعے کا نفلی روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. اچھا، لیکن جب رمضان آتا ہے تو وہ فرض روزے، اور وہ فرض روزے کی جو بھی اہمیت ہے وہ وقت کے ساتھ ہے.
وہ وقت جو صرف رمضان میں آتا ہے. کوئی شخص کہے کہ میں 30 روزے رمضان کے علاوہ رکھ لوں گا، یعنی 30 روزے ہی رکھنے ہیں نا، تو میں رمضان کی بجائے شعبان میں رکھ لوں. 30 روزے پورے کرنے ہیں، میں شوال میں رکھ لوں، میں کسی اور مہینے میں رکھ لوں، میں مسلسل 30 روزے رکھ لوں گا، لیکن میں رمضان میں نہیں رکھتا. مسلسل 30 روزوں کی بات کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، اللہ اکبر، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، من افطر صومن، جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، من غیر رخصت ولا مرض، جو اللہ کے رسول نے یا اللہ کریم نے قرآن میں رخصتیں عطا فرمائی ہیں، اس رخصت یا بیماری کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. رخصت کیا ہے؟ مسافر کو رخصت ہے، بیمار کو رخصت ہے. من غیر رخصت ولا مرض، کوئی رخصت نہیں تھی، کوئی مرض نہیں تھا، لیکن یہ روزہ چھوڑ بیٹھا. ایک روزہ تھا رمضان کا. اس کی وقت کی اتنی اہمیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یقض عنہ صوم الدہر وَإِنْ صَامَهُ. ایک روزہ اگر رمضان کا چھوڑ دیا تو روزوں کی اہمیت رمضان کے وقت کے ساتھ اتنی ہے کہ ایک روزہ چھوڑ دینے کے بعد انسان ساری زندگی روزے سے رہے، ساری زندگی روزے سے رہے، ہمیشہ روزہ رکھے، حالانکہ وہ رکھ نہیں سکتا. فرمایا وَإِنْ صَامَهُ، رکھ نہیں سکتا کا مطلب طاقت نہیں ہے کسی کے پاس ہمیشہ روزہ رکھنے کی. فرمایا وَإِنْ صَامَهُ، اگر رکھ بھی لے تو وہ ایک روزے کا نقصان پورا نہیں ہوتا. لم یقض عنہ صوم الدہر وَإِنْ صَامَهُ، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کا نقصان پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اہمیت وقت کے ساتھ ہے. روزے ہیں تو رمضان، اللہ حج ہے تو قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، وہ بھی وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب مرضی آپ، وہی منا ہے، وہی میدان عرفات ہے اور وہی مزدلفہ ہے، آپ جائیں سیر کر کے آ جائیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 6 دن نہیں، 10 دن نہیں، 10 مہینے رہ کے آ جائیں. حج نہیں ہوتا. حج ہوتا ہے تو وہ صرف انہی دنوں میں ہوتا ہے جن دنوں کو اللہ کریم نے حج کے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ انہی دنوں میں کرے گے تو پھر حج ہو جائے گا. وقوف عرفہ ہے مثال کے طور پر. حج کچھ دنوں میں کچھ مقامات پر کیے جانے والے کچھ اعمال کا نام ہے، اعمال کے مجموعے کا نام. ان میں سے جو سب سے بڑا رکن اعظم ہے وہ وقوف عرفہ ہے. عرفات کے اندر وقوف کرنا، ظہر سے لے کر ظہر پہ، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنی ہے اور پھر مغرب تک وہاں پہ رکنا ہے اور دعائیں کرنی ہے. یہ وقوف عرفات، یہ حج کا رکن اعظم. جس نے یہ نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوا، لیکن اس کا وقت کے ساتھ ایسے تعلق جوڑ دیا، سبحان اللہ. حالانکہ جو اسلامی دن، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، پچھلی مغرب سے. یعنی آج رات کو چاند نظر آیا تو کل یکم ہے، تو آج والی رات اس میں شامل ہے. 24 گھنٹے کی جو تاریخ ہے اس میں پچھلی رات شامل ہوتی ہے. لیکن حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اگلی رات میں، یعنی وقوف عرفہ نہیں کر سکا، اگلی رات میں فجر ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ عرفات میں آ گیا تو اس کا حج پورا ہو گیا. بلکہ فرمایا عرفات سے گزر بھی گیا تو اس کا حج پورا ہو گیا. بلکہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ہوائی جہاز کے اوپر ہو اور عرفات کے اوپر سے گزر جائے تو بھی اس کا حج ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کا تعلق وقت کے ساتھ. اگر اس وقت میں گزر گیا، اس وقت میں وقوف عرفہ ہو گیا، عرفات کے میدان کو ٹچ کر لیا،
اس وقت کی اہمیت ہے کہ اس کا حج پورا ہو گیا، اور اگر اس نے اس کے علاوہ چاہے کئی مہینے وہاں پہ رہے، جائے، سیر کرے، رکے، ٹھہرے، حج کوئی نہیں ہوتا۔ حج کا تعلق خاص دنوں کے ساتھ، خاص مہینوں میں، الحج اشہر معلومات۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے۔ ہم نے تو ویسے رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا ہوا ہے بر صغیر کے لوگوں نے، حالانکہ زکوٰۃ کا رمضان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زکوٰۃ کا تعلق مال کے اوپر سال گزر جانے پر ہے۔ مال نصاب سے بڑھ جائے، جو بھی نصاب ہے اس سے بڑھ جائے، حتی یحول علیہ الحول، اور پھر اس کے اوپر سال گزر جائے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ جب بھی، وہ شعبان میں شروع ہو سال آپ کا، وہ شوال میں شروع ہو، رجب میں ہو، وہ کسی بھی ہو، سفر، محرم، کسی مہینے میں آپ کا مال آپ نصاب سے بڑھا اور اس کے اوپر پھر سال گزر گیا، تو آپ نے اگر زکوٰۃ نہیں دی اور آپ انتظار کرتے رہے کہ رمضان آئے گا تو پھر میں زکوٰۃ دوں گا، تو آپ اتنا عرصہ گنہگار ہیں، آپ کے اوپر قرض ہے وہ زکوٰۃ، اور اس دوران اگر وفات ہو گئی تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کے اوپر قرض تھا اور آپ فوت ہو گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جس کے اوپر قرض ہوتا، حتی یحول علیہ الحول، سال گزرنا، اس کا تعلق بھی وقت کے ساتھ۔ انسان جو عام اعمال کرتا ہے، یہ بھی اللہ نے یہ وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، اور یہ وقت ہماری موت تک کا ہے۔ یہ مہلت کتنی ہے؟ ہماری موت تک کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن لوگ جب کہیں گے نا، کفار کہیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، جہنمی کہیں گے اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب ہم جا کے وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اب ہم ٹھیک عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ مہلت تو دی تھی، پوری عمر ملی تھی۔ ما یتذکر فیہ من تذکر، جو اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ کر سکتا تھا، پوری مہلت ملی تھی۔ اللہ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، انبیاء آئے تھے، انبیاء کے بعد علماء آئے تھے، علماء کے بعد ان کی نسلیں علماء آئی تھیں، اور علماء نے تمہیں اللہ کے نبیوں کا پیغام پڑھ پڑھ کے سنایا۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس پوری مہلت تھی۔ اولم نعمرکم، تمہیں پوری مہلت نہیں ملی تھی، وقت ملا تھا۔ تو جس کو وقت نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو وقت نہیں ملا یا جس کو موقع نہیں ملا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت عطا نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا امتحان کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام امتحان نہیں ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دنیا والے تو کہتے ہیں نا کہ ignorance of law is no excuse۔ جس کو قانون کا پتہ نہ ہو، آپ یہ بہانہ نہیں بنا سکتے۔ آپ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور آپ کو سارجنٹ آ کے پکڑ لے اور وہ کہے کہ آپ کا چالان کرنا، آپ کہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ کوئی بہانہ نہیں۔ دنیا کے قانون میں مجھے پتہ نہیں تھا یہ بہانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ قانون کہتا ہے آپ کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں پتا تو آپ پھر بھی مجرم ہیں۔ لیکن جو اللہ کا قانون ہے، سبحان اللہ، وہاں اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کو پکڑتا ہے جس نے بتانا تھا اور اس نے نہیں بتایا۔ وجاءکم النذیر، وہ جو ڈرانے والا آیا تھا، اگر اس نے نہیں بتایا، اگر بتانے والے نے نہیں بتایا تو وہ پکڑا جائے گا۔ اور وہ شخص جس کو نہیں پتا اور جس کا علم نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کہتا۔ یہ اسلام کا قانون شاندار قانون ہے، اور یہ اللہ نے ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی موقع نہیں تھا، جن کو موقع نہیں ملا،
جن کے پاس علم نہیں آیا، جن کو وقت نہیں ملا، جن کو جتنا وقت ملا اس میں انہوں نے کارکردگی دکھائی، اللہ نے اس کو قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ غالباً صحابی کا نام اسیرم ہے، غالباً اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام قبول کیا اور جہاد کا اعلان ہو چکا تھا اور فوراً جہاد کے لیے چلے گئے، جا کے لڑے، شہادت ہو گئی۔ نہ زندگی میں کوئی نماز پڑھی، نہ زندگی میں کبھی وضو کیا، نہ زندگی میں کوئی اور عمل کیا، اللہ، کوئی کچھ نہیں کیا، اور جا کے شہادت ہو گئی۔ اور وہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو بغیر نماز پڑھے اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی، بغیر کوئی اور نیکی کیے، ڈائریکٹ ادھر اسلام قبول کیا ہے، ادھر جا کے لڑے ہیں اور موقع نہیں ملا۔ جو موقع ملا انہوں نے کارکردگی دکھا دی، اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ تو جتنا موقع ملے، ان ساری چیزوں کا تعلق وقت کے ساتھ، اور اگر انسان نے وقت ضائع کر دیا، موقع ضائع کر دیا، پھر یہ ذمہ دار ہے۔ اگر یہ وقت ضائع کرتا، وقت موجود ہے، تو یہی اللہ کریم قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن کہا جائے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، کیا اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ جس نے نصیحت حاصل کرنی ہوتی وہ کر لیتا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، اس کے باوجود اگر کسی نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ اپنا ذمہ خود اٹھائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح توبہ کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ توبہ کب کرنی ہے، کتنا وقت ہے؟ توبہ کرنے کے لیے جب ہم توبہ کا پروگرام بنا لیں کہ ہاں ہم نے اب توبہ کرنی ہے، انفرادی طور پر کوئی توبہ کا پروگرام بنا لے، یا اجتماعی طور پر کوئی قوم اجتماعی گناہ سے توبہ کا پروگرام بنا لے، تو کتنا موقع ہے؟ اللہ اکبر۔ 2025 تک، 2026 تک، 2027 تک سود سے جان چھڑا لیں گے۔ کیسی قوم ہے، کیسی قوم، تاریخیں ڈالتی ایک مقدمے۔ وہ قوم جس کے آئین میں لکھا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا اور معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا، وہ ہر نئے سال میں نئی تاریخ ڈالتی ہے، فلاں سال میں ہم کر دیں گے، فلاں سال میں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کچھ پچھلے دنوں قانون سازی ہوئی ہے، پچھلے دنوں ایک نیا بل پاس ہوا ہے، اور اس میں جو 2027 تک اس کو پھر موقع مل گیا ہے کہ جناب 2027 میں جا کے ہم کریں گے، فی الحال ہم نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ سے گناہ بخشوانے ہیں نا، تو ایسے نہیں گناہ بخشتا، بخش دیتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے میرے بندوں میں اعلان کر دیجئے، جس نے اپنی جان پر ظلم زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں مایوس نہ ہو؟ اس لیے مایوس نہ ہو کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، سبحان اللہ۔ لیکن کرے گا کیسے؟ وہ تب کرے گا جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ہر طرف سے منہ موڑو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ ہر طرف سے منہ موڑو اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ کب؟ 2027 میں، 2026 میں؟ کب؟
کون سی تاریخ ڈالنی ہے؟ انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ ہو، کب کی تاریخ ڈالنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، بعد میں نہ گلا کرنا، توبہ کرنے کا وقت اب ہے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اللہ کا عذاب آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے۔ ثم لا تنصرون، پھر اس کے بعد اگر تم توبہ کر بھی لوگے پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ توبہ کرنے کا وقت کب ہے؟ توبہ کرنے کا وقت اب ہے۔ جس نے گناہ کیا، جس سے گناہ سرزد ہوا، جس سے گناہ کا ارتکاب ہوا، جس دن، جس وقت، جس لمحے گناہ کا احساس ہوا، اسی لمحے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا لمحہ یا اللہ کے عذاب کا لمحہ ہو یا ہماری موت کا لمحہ ہو۔ موت آ گئی تو بھی مہلت ختم، اور عذاب آ گیا تو بھی مہلت ختم۔ ثم لا تنصرون، پھر اس کے بعد مدد نہیں کی جائے گی۔ تو توبہ کرنے کے لیے بھی تاریخ نہیں، وقت کون سا ہے؟ اب، کبھی دوسرا وقت نہیں ہے۔ چند لمحے بھی اگر تھوڑا بھی وقت گزار لیا، اللہ اکبر۔ وہ 99 قتلوں والی حدیث تو سنی ہوئی ہے نا، اس میں وقت نے کس طرح عمل کیا، وقت کس طرح اہم تھا۔ وہ بھاگتا پھرتا تھا، پوچھتا پھرتا تھا حل لہو من توبۃ، حل لہو من توبۃ۔ 99 قتل کیے ہوئے، ایک قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا، لیکن دل میں تڑپ تھی، حل لہو من توبۃ، ہے کوئی واپسی کا راستہ، کوئی واپسی کا راستہ، کوئی واپسی کا راستہ۔ فدل علی راہب، کسی نے کسی راہب کا پتہ بتایا، اس راہب سے جا کے پوچھو۔ راہب سے جا کے پوچھا، اس نے کہا ایک گناہ، ایک قتل، ساری انسانیت کا قتل ہے، تو نے 99 قتل کیے، تیری توبہ کیسے قبول ہو سکتی؟ غصہ آیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 پورے کر۔ لیکن تڑپ تھی، توبہ اسی وقت کرنا چاہتا تھا۔ فحل لہ من توبۃ، پوچھتا پھرتا، توبہ توبہ توبہ، کوئی واپسی کا دروازہ ہے؟ فدل علی عالم، کسی نے کسی عالم کا پتہ بتایا، گیا، عالم نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو جب مرضی توبہ کر، لیکن توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوراً یہاں سے نکل۔ انطلق الی کرد کذا و کذا، فلاں بستی چلا جا، وہاں فإن بہا اناس، اس بستی میں کچھ لوگ ہیں، یعبدون اللہ تعالی، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، فاعبد اللہ معہم، تو وہاں جا کے ان کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی شروع کر۔ اب وہ تاریخ ڈال دیتا، تاریخ نہیں ڈالی، فوراً نکلا، فوراً نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا رستہ ہوا تھا، اتاہ الموت، اس کو موت آ گئی۔ تاریخ ڈالتا تو کہاں ہوتا؟ ادھر ہی ہوتا۔ تاریخ نہیں ڈالی، بھاگا، موت نے پھر بھی مہلت نہیں دی۔ آدھے رستے میں موت آ گئی، لیکن چونکہ بھاگا تھا، لیکن چونکہ چل پڑا تھا، لیکن چونکہ قدم اٹھا لیا تھا، لیکن چونکہ اپنی طلب کے ساتھ اس نے جتنا عمل کرنا تھا کر چکا تھا۔ کب کر چکا تھا؟ اب کر چکا تھا۔ اس نے مہلت نہیں، اس نے تاریخ نہیں ڈالی، اس نے فوراً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے دلیل دیتے ہیں اس کو ہم نے لے کے جانا ہے، اس لیے کہ اس نے تو کوئی نیکی نہیں کی، انہو لم یعمل خیرا قط، اس نے زندگی میں کوئی ایک نیکی نہیں کی۔ کتنی مضبوط دلیل ہے، اس کو اپنے جہنم میں لے کے جانا ہے۔ انہو لم یعمل خیرا قط، اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اب دوسروں کی دلیل سنیے، دوسرے فرشتے جو رحمت کے فرشتے، وہ کہتے ہیں انہو جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ تعالی۔ اور مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے اس بیچارے نے نیکی کوئی نہیں کی،
لیکن جو ہی اس کو راستہ ملا یہ اپنے دل سے توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف واپس آ گیا تھا، فوراً چل پڑا تھا، آ گیا تھا، اس لیے اس کو رحمت کی، یہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بن کے آیا تھا، لہذا اس کو ہم نے لے کے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کی شکل میں فرشتہ بھیجا، اس نے کہا فیصلہ میں کروا دیتا ہوں، پچھلی زمین بھی ناپ لو، اگلی زمین بھی ناپ لو، جس طرف زمین کم نکلے وہ فرشتے لے جائیں۔ زمین تو برابر تھی، حتی اذا نصفت طریق تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے، لیکن اب چونکہ وہ چل پڑا تھا، اس نے توبہ کی تاریخ نہیں ڈالی تھی، اس نے اب توبہ کی تھی، اس نے فوراً توبہ کی تھی، اس نے من قبل ان یاتیکم العذاب توبہ کی تھی، اور اس نے عین وقت میں توبہ کی تھی۔ موت آ بھی گئی تو اب ذمہ اللہ کا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے زمین کو وحی کی، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَقَرَّبِي وَإِلَى هَذِهِ أَن تَبْعَنِي، زمین کو وحی ہوئی، ادھر والی کو کہا تو تھوڑی سی لمبی ہو جا، ادھر والی کو کہا تو تھوڑی سی سکڑ جا، تاکہ یہ جنت میں چلا جائے۔ اللہ اکبر، فَوُجِدَ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، پھر ایک بالشت وہ ادھر قریب پایا گیا، فَغُفِرَ لَهُ، اس کی مغفرت ہو گئی۔ وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تاریخ اگر ڈال دی تو پھر کچھ باقی نہیں بچتا۔ وقت انسان کی، ہماری ساری زندگی کے ساتھ وقت کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔